السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، اور لا تعداد انگنت درود و سلام ہو امام الانبیاء امام الحرمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و اقدس و مطہر کے اوپر۔ سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اللہ مجھے حق بات کرنے کی اور اس کے بعد آپ کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ، اس کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ ایک ایسا معجزہ، کسی پیغمبر کو ایسا معجزہ نصیب نہیں ہوا۔ تو آئیے سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ بھی سن لیں، اور اس کے بعد کہ اللہ رحیم و کریم نے اپنے پیغمبر کو یہ معراج کیوں کروائی، یہ معجزہ اللہ نے کیوں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اور یاد رکھیے معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو انسان کی عقل سے بالا تر ہو، جو انسان کی عقل جہاں ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے وہ اپنے پیغمبر سے جو کرواتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے اور قدرت اللہ کی ہوتی ہے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قدرت سے نہیں گئے بلکہ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت سے گئے ہیں۔ جیسے کہ بعض بندے ایسے ہیں کہ جو پیغمبر علیہ السلام کے معجزات پیارے پیغمبر علیہ السلام کے معجزات کو بیان کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات کا مالک کہتے ہیں۔ یاد رکھیے پیغمبر علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جس طرح اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کے معجزات دیکھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو زندہ کرنا اور اسی طرح بیمار بندے کو شفا دے دینا، یہ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا تھا۔ ان کے قوم، ان کے قبیلے والے، ان کے ماننے والوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے دین کے اندر بھی غلو نہیں کرنا، میرے مقام اور شان کے اندر بھی غلو نہیں کرنا۔ جس طرح پہلی قوموں نے اپنے پیغمبر کی شان، مقام، معجزات دیکھے، ان کی شان کے اندر غلو کرتے ہوئے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، اے میرے صحابہ مجھے ایسا نہ کرنا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ اکثریت دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو لے کر آپ کو مشکل کشا کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پریشانی آج پکارا جاتا ہے۔ میرے دوستو قرآن کی دعوت، قرآن کی فکر، قرآن ہدایت لے کر آیا ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ یہی فرمایا ہے مشکل کے اندر پکارنا تو اللہ کو پکارنا ہے، کیونکہ آدم کی پکار دیکھیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پکار دیکھے، جتنے پیغمبر آئے انہیں پریشانیاں آئی، مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اللہ کو پکارا۔ تو آئیے یہ معجزات کو لے کر تو یہ نہیں سمجھنا کہ پیغمبر علیہ السلام نے خود کیا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ اللہ معجزے کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور اس معجزے کے ذریعے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ کیوں، یہ واقعہ معراج کیوں کروایا گیا؟ سب سے پہلی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک کے اندر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بڑے سپورٹر تھے۔ سب سے پہلے آپ کا چچا ابو طالب تھا، دوسرے نمبر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ جب اس دنیا سے چلے گئے نا تو مکے کے مشرک سمجھے اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سہارا جو تھے، سپورٹر تھے، وہ چلے گئے ہیں۔ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا اب ستائیں گے، ہم ان کو پریشان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی، آپ پریشان ہوئے، آپ غمگین ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غمگینی اور پریشانی کی حالت کے اندر اللہ نے دیکھا تو اللہ پاک نے برداشت نہ کیا، کیونکہ پیغمبر اللہ کے محبوب ہیں۔ اور یاد رکھیے جب بندہ پریشان ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، تو بندے کہتے ہیں اس کو فلاں جگہ کی سیر کرواؤ، پیسے والا ہے، انگلینڈ چلا جائے، فلاں ملک کے اندر چلا جائے، سیر و تفریح کرے۔ جو غریب ہے مارا جائے، وہ کہتے چلو مری تو ہوئی ہے نا، برف چیک کر آئیے، وہاں کے موسم دیکھ آئیے، انسان کا دل دماغ ترو تازہ ہو جائے گا۔ جب میرے پیغمبر کو اللہ نے دیکھا، اللہ نے فرمایا دنیا والے جب سیر کرتے ہیں، کوئی مری جاتا ہے، کوئی انگلینڈ جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی سعودیہ جاتا ہے، اے پیغمبر تو میرا محبوب ہے، تو پریشان ہوا، میں ساتوں آسمانوں کی بھی سیر کرواؤں گا، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی بھی سیر کرواؤں گا، اور ایسی سیر جہاں سارے پیغمبر جمع تھے۔ کون تھے؟
آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ نورانی چہرے جب میرے پیغمبر نے دیکھا ہوگا تو دل تو خوش ہو گیا ہوگا. تو اللہ پاک نے یہ سیر کروائی ہے. یاد رکھیے پیغمبر نے خود نہیں کی. اگر آپ یہ دعویٰ کرتے کہ میں نے سیر خود کی ہے تو پھر اعتراض بنتا تھا. لیکن اللہ پاک فرماتے میرے پیغمبر نے خود سیر نہیں کی, میں اللہ نے خود کروائی ہے. آئیے قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمایا. اور دوسرا جو وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جنت کے مناظر دکھانے تھے, اللہ کریم نے جہنم کے جو مناظر تھے وہ دکھانے تھے, اس لیے اللہ پاک نے سیر کروائی. ایک بندہ ویسے سن کے کہ فلاں جگہ فلاں حادثہ ہوا اس کا یقین اور ہوگا. جب ایک بندے نے خود دیکھا ہوگا نا تو دوسرے کو بتائے گا یار میں نے خود دیکھا ہے, ایسے ایسے ہوا ہے. تو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو معراج کروائی کہ اپنی امت کو جنت کی طرف لے کر جانا ہے. تو وہ اعمال جو جنت کے اندر جانے والے اعمال ہیں وہ بھی دیکھ لو کہ فلاں بندہ جنت کے اندر گیا, وجہ کیا بنی تھی, فلاں بندہ جہنم کے اندر چلا گیا, کیوں گیا, کیا گناہ کرتا تھا. جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اپنی امت کو جہنم سے بچاؤ گے, اپنی امت کو جنت کے اندر رستہ جو دکھاؤ گے. تو آئیے قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے, کیا فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیر نہیں کی, یہ اللہ نے کروائی ہے. آئیے اللہ ذوالجلال والاکرام اس طرح ارشاد فرماتے ہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات. کون سی ذات؟ سبحان الذی اسری, جس نے سیر کروائی. یہاں کیا فرمایا, سیر کروائی کس نے؟ جو ذات پاک ہے. تو ذات پاک کون سی ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں, رکوع کے اندر جاتے ہیں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم. کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں, کس کو؟ اللہ کو. تو یہاں بھی مراد اللہ ہے کہ وہ ذات پاک ہے اللہ کی جس نے اپنے پیغمبر کو اپنے بندے کو سیر کروائی. کون سی ذات ہے جس کے بارے میں اللہ اس طرح فرماتے ہیں اپنے قرآن کے اندر, فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اس ذات نے اپنے بندے کو سیر کروائی جو بڑی برکت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, جس کے ہاتھ کے اندر ساری بادشاہت ہے, وہ سیر کروا سکتا ہے. یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں کہ جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشروں کے انسانوں کے ساتوں آسمانوں کے اوپر کیسے پہنچ گئے. اللہ فرماتے ہیں یہ تو خود نہیں پہنچے, یہ تو میں نے خود بلایا ہے, فرشتے کے ذریعے لے کر آیا ہوں, یہ خود نہیں آئے. اس لیے فرمایا سبحان الذی, اللہ وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے, ہر نقص سے پاک ہے, ہر کمزوری سے پاک ہے. اور آگے کیا فرمایا, فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ, وہ ذات پاک ہے سیر کروائی جس نے. کس نے سیر کروائی؟ فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, اس ذات نے سیر کروائی جو تمہیں اپنے ماں کے پیٹ کے اندر اندھیرے ہیں, کوئی وہاں روشنی بھی نہیں. فرمایا یصورکم فی الارحام کیف یشاء, وہ تمہیں بناتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر اندھیروں کے اندر. وہ ذات جس نے تمہاری شکلیں بنائی, کبھی آپ نے یہ دیکھا ہو آنکھ کے بدلے آنکھ کی جگہ ناک لگ گیا ہو یا ناک کی جگہ آنکھ لگی ہو؟ نہیں نا, کیونکہ وہ اللہ پاک ہے ہر عیب سے, ہر نقص سے, ہر کمزوری سے. اس ذات نے سیر کروائی ہے. تو کس کو سیر کروائی؟ بعبدی, اپنے بندے کو. یہ نہیں کہا کہ میں اپنے نور کو بھی نور ہی, یہ نہیں بولا, یہ کہا بعبدہ,
محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے ہیں، میرے نور میں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور کے اوپر بھی عبد بولا ہے۔ اگر پھر بھی ہم یہاں لڑتے رہیں جگڑتے رہیں کہ اللہ کے رسول نور تھے، یہاں بشر تھے، یہاں اللہ کے بندے تھے، تو قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اللہ نے فرمایا بھی عبدی ہی، کہیں فرمایا کہ جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا وہ کیا چیز ہے؟ قرآن۔ اگر اس کے اندر شک ہے نا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ تو اللہ پاک نے جہاں بھی فرمایا عبد بولا ہے۔ عبد کا معنی جو اللہ کی بندگی کا حق ادا کر دے اسے عبد کہتے ہیں۔ اور کائنات کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی نے عبادت کی ہے، عبادت کا حق ادا کیا، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ہم نے اپنے بندے کو سیر کروائی، اور آگے کیا فرمایا؟ عصر کا معنی ہوتا ہے کہ رات کی سیر، یعنی اللہ کے پیغمبر کو رات کے اندر سیر ہوئی، دن کو سیر ہوتی لوگ دیکھتے تو پھر غیب کے اوپر ایمان نہیں ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے جو ہیں متقی، جو کامیاب بندے ہیں، سورۃ بقرہ کی ابتدا کے اندر فرمایا کہ وہ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا تھا غیب کے اوپر کون کون ایمان لے کر آتا ہے۔ دیکھ کے تو بندہ ایمان لے ہی آتا ہے، لیکن جو غیب کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اسرا بعبدہ، آگے کیا فرمایا؟ لیلن، رات کیا پورا جو یعنی 5-6 گھنٹے کے نہیں، لیلن کا مطلب ہے ایک حصہ، مکمل رات نہیں، کچھ حصے کے اندر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی۔ کہاں سے شروع کی؟ فرمایا من المسجد الحرام، ابتدا کہاں سے ہوئی؟ مسجد حرام سے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے نیک لوگوں کی سیر شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ سیر شروع ہوتی ہے وہ مسجد سے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مسجد سے۔ کوئی بندہ پریشان ہو جائے نا تو مسجد آ جائے، مسجد آ کے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں نماز پڑھے، اپنے رب کے سامنے گر گڑائے، آنسو بہائے، اللہ کی قسم میرا اللہ اس کی پریشانی دور کر دے گا۔ یہ دیکھیے نا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو سیر کروائی، مسجد شروع کی اور انتہا بھی مسجد تک کی۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں، آج کل نوجوان طبقہ جو ہے کیا کرتا ہے جی؟ سینما کے اندر چلے جاتے ہیں، فلمیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، وارہ گردی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیر کی ابتدا ہوئی، پریشان ہے، آپ کو سیر کروا رہا ہے، اللہ کروا رہا ہے، اور ابتدا ہوئی تو مسجد سے ہوئی۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے، پریشان ہوتے ہیں مسجد میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی واقعہ سنا ہوگا، جب آپس کے اندر کوئی لڑائی ہوئی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو پریشان ہو گئے۔ گھر کے اندر لڑائی ہو جائے میاں بیوی کی تو میاں اگر باہر نکل جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ مسجد نبوی کے اندر آ کے لیٹ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ فرمایا ابا جان میری آپس کے اندر ان کے تھوڑا سا لڑائی جھگڑا ہوا، گھر کے اندر مسائل سو ہو سکتے ہیں۔ فرمایا اچھا وہ کہاں ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول مجھے نہیں علم کہاں چلا گیا۔ تو میرے پیغمبر سمجھ گئے علی تو وہ ہے جو مسجد سے پیار کرنے والا۔ آج علی کا نام تو لیتے ہیں لیکن علی کا کردار کوئی نہیں ادا کرتا۔ علی تو وہ ہے جو گھر پریشانی آئی، گھر لڑائی جھگڑا ہوا تو کہاں چلے گئے؟ مسجد چلے گئے۔ یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی صفت۔ تو اللہ کے پیغمبر کی معراج کا سفر جو شروع ہوا کہاں سے ہوا؟ بولیے آپ، کہاں سے ہوا؟ مسجد سے۔ تو اللہ پر آپ فرماتے ہیں کس مسجد سے؟ وہ مسجد جہاں ایک نماز ادا کرتے ہیں 1 لاکھ کا ملتا ہے، کوئی عام مسجد نہیں، خاص مسجد سے اللہ نے ابتدا شروع کی اور انتہا کہاں گئی؟ الی المسجد الاقصی، وہ مسجد جہاں تمام پیغمبر موجود، تمام رسول موجود،
وہاں انتہا ہوئی۔ تو آئیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے آگے کیا فرمایا، کیوں کروائی؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد حرام، دوسری مسجد اقصی، فرمایا کیا کیا؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے اس کے ارد گرد، چاہے مسجد اقصی ہے اس کے ارد گرد بارکنا، ہم نے برکت رکھی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا، اللہ شام والوں کے لیے برکت نازل فرما۔ یہ شام والے بڑی برکت والے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں نزول ہوگا، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مدد عطا کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں، فرمایا حولہ، اس کے ارد گرد برکت رکھی ہے، مسجد حرام کے ارد گرد بھی، مسجد اقصی کے ارد گرد بھی۔ مسجد حرام کے ارد گرد کیا ہے برکت؟ زمزم موجود ہے۔ مسجد حرام کے ارد گرد کیا ہے؟ اپنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے مقام ابراہیم وہ موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے مسجد حرام کے ارد گرد بھی، اتنی برکت ہے، فرمایا جو بندہ چکر سال لگا لیتا ہے اللہ اسے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کے برکت ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا ہم نے مسجد حرام سے ابتدا شروع کی، سفر کی، اور انتہا مسجد اقصی تک، اور یہ ایسی جگہ ہے جس کے ارد گرد برکت بھی ہے۔ اور فرمایا لنریہ من آیاتنا، ہم نے اپنے پیغمبر کو سیر اس لیے کروائی تاکہ لنریہ، ہم دکھائیں اپنے پیغمبر کو من آیاتنا، اپنی نشانیاں۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا انہ علیم قدیر کہ اللہ قدرت والا ہے، حالانکہ بنتا تو یہ تھا کہ اللہ نے اپنی طاقت دکھائی ہے، اللہ قدرت بولتا، لیکن نہیں، اللہ نے اپنے پیغمبر کو نشانیاں دکھانے کے بعد فرمایا انہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی، اللہ دیکھنے والا بھی ہے۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ مکے کے کہتے ہیں آپ بے سہارا ہو گئے ہیں، آپ کی کوئی بات سنے گا نہیں، آپ کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا چھوڑ دے، لیکن میں اللہ تو تیرے ساتھ ہوں نا، آپ کی بات سنتا بھی ہوں، آپ کو دیکھتا بھی ہوں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انہ هو السمیع البصیر۔ دوسری حکمت یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو یہ بتانا تھا کہ جب میرے پیغمبر علیہ السلام نے سیر کی تو یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ اب کیا ہو گیا ہے، ساتوں آسمانوں کی سیر کر آئے ہیں، یہ ساتویں آسمان کے اوپر چلے گئے ہیں، اب یہ اوپر چلے گئے ہیں، ہم انہیں مشکل کے اندر پکاریں؟ نانا، فرمایا سننے والی ذات تو اللہ کی ہے، پکارنا ہے چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر آ جائیں، چاہے زمین کے اوپر ہو، تب بھی فرمایا بھی ابد رہیں گے، معبود نہیں بن سکتے، معبود ہے تو وہ اللہ کا الہ ہے۔ اس لیے فرمایا انہ هو السمیع البصیر۔ اگر پریشانی آتی ہے تو پکارنا کس کو ہے؟ جو سنتا ہے۔ تو سننے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ دیکھنے والی ذات کون ہے؟ ہر وقت ہر چیز کو دیکھتا کون ہے؟ اللہ دیکھتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ اپنے پیغمبر کی شان کے اندر غلو کرتے ہوئے اپنے پیغمبر کو کہنا کہ ہماری مرادیں پوری کرتا ہے، ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کر کے کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں سب کچھ انہیں پتہ ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید یہی آیت آپ دوبارہ پڑھتے ہیں، آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی، کیونکہ بعض بندے ایسے جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے یہ کیسی ہوئی؟ کہتے ہیں کہ صرف آپ کو روحانی ہوئی، خواب کے اندر ہوئی۔ جو یہ کہتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو وہ تو پکے کافر ہیں نا، کیونکہ آیت کا انکار کر رہے ہیں۔ تو جو بندے کہتے ہیں نہیں خواب کے اندر ہوئی، اپنی تعویل کرتے ہیں، تو وہ ایک غلطی کے اوپر ہے۔ تو آئیے قرآن مجید کے اندر 4-5 حوالے اس آیت کے اندر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا سبحان۔ سبحان اس جگہ کے اوپر بولا جاتا ہے
جہاں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آئے. تو یہاں غیر معمولی واقعہ ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے، جنت کے مناظر دیکھے ہیں، میں بیت المقدس گیا خواب کے اندر، تو کوئی لڑائی ہونی تھی، اختلاف کرنا تھا؟ کسی نے نہیں. میں کہتا ہوں میں خواب کے اندر کہاں گیا تھا، بڑا دور گیا، فلاں جگہ کے اوپر گیا، کوئی بندہ مجھے نہیں کہے گا یار ٹھیک ہے خواب آ سکتی ہے. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں یہ خواب کا معاملہ نہیں تھا، یہ تو ہم نے اپنے پیغمبر کو جو سیر کروائی جسم کے ساتھ کروائی. اس لیے فرمایا سبحان اللہ جی، اللہ تو پاک ہے ہر کمزوری سے. اور آگے کیا فرمایا اسرا، رات کو سیر کروائی. اور یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب بندہ بیداری کی حالت کے اندر سیر کرے. کوئی بندہ بیداری کی حالت کے اندر خواب دیکھتا ہے؟ نہیں، خواب ہوتی ہے سوتا جب. تو اسرا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو سیر کروائی بیداری کی حالت کے اندر. اور تیسری دلیل اسی آیت کے اندر کہ اللہ پاک نے فرمایا بھی عبدی ہی، ہم نے اپنے بندے کو سیر کروائی. اور بندہ اس کے اوپر بولا جاتا ہے جسم اور روح دونوں ملے اسے بندہ کہتے ہیں. جب انسان سے روح نکل جائے نا وہ بندہ نہیں رہتا، وہ میت ہو جاتی ہے، اس کو مردہ بولتے ہیں. تو یہاں 3 اور 4 نمبر پہ فرمایا لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. جو لوگ کہتے ہیں نا پیغمبر یہاں بھی موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، تو میرا سوال ہے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو سیر کروائی کہاں سے شروع کیا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، آپ بیت المقدس میں موجود تھے، مسجد حرام میں موجود تھے، تو اللہ نے کیوں فرمایا کہ ہم نے سیر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کروائی؟ پتہ چلا آپ مسجد اقصی میں موجود نہیں تھے، اس لیے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی گئی. اور آگے کہ جب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیر کر کے آئے نا، واپس آئے، تو لوگوں نے کہا جی ابو بکر کو کہا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی بندہ کہے کہ میں ایک رات کے کچھ لمحات کے اندر بیت المقدس بھی گیا، پھر 7 آسمانوں کی سیر کی، پھر اس کے بعد کیا کیا؟ جنت کے نظارے دیکھے، جہنم کے مناظر دیکھے، کیا کوئی بندہ کہے تو مانے گا؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہنے والا کون ہے؟ کہا تیرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اگر انہوں نے کہا کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں، کیوں کہ ہم نے اس سے بڑی بات مانی ہے. انہوں نے کہا میرے پاس رسول آتا ہے، رسول اپنا آتا ہے، فرشتہ آتا ہے جبریل. اور جبریل کہاں سے آتا ہے؟ اللہ سے آتا ہے، اللہ کے پاس سے آتا ہے، 7ویں آسمان سے آتا ہے. تو وہ کتنے منٹوں کے اندر جلدی آ جاتا ہے. اگر فرشتہ جلدی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس روزانہ آ جائے، اگر اللہ نے ایک دن اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا تو اتنی بڑی بات نہیں. اس کے بعد میرے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر صدیق ہے. تو پتہ چلا اگر خواب کی بات ہوتی تو مکے کے لوگ جو مشرک تھے وہ اختلافات نہ کرتے. اور اسی طرح جب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے نا، انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیے. کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعتاً تم گئے نا کہ بیت المقدس گئے ہیں تو ہمیں یہ بتائیں بیت المقدس جو ہے وہاں دروازے کتنے ہیں، وہاں کھڑکیاں کتنی ہیں، وہاں ستون کتنے ہیں. جب یہ سوال کرنا شروع کیے، روایت کے اندر ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے سے پریشان ہوئے، یار میں اتنے گیا ہوں، میں ستون تو نہیں گنے گیا، مجھے اللہ نے بلایا ہے، میں وہاں گیا، میں نماز پڑھائی، میں نے پیغمبروں کی زیارت کی، مجھے جو حکم اللہ دیے میں وہ کیا ہے، میں وہاں ستون تو نہیں گرنے گیا تھا. لیکن اللہ نے فرمایا میرے محبوب پریشان نہ ہو، جس طرح میں رات کے کچھ حصے کے اندر تمہیں بیت المقدس لے کر جا سکتا ہوں کیونکہ میں سبحان ہوں، میں پاک ہوں، ہر کمزوری سے پاک ہوں، ایسے ہی میں سارے پردے دور کر کے بیت المقدس تیرے سامنے لا سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سارے پردے دور کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں ستون کتنے تھے، اتنے ہیں گن کے اسی وقت. اس کے دروازے کتنے ہیں اسے بتا دیا. یہ ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر دیکھتے تو یہ واقعہ پیش یوں آتا. اور آگے سنیے فتح الباری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. جب کیسر روم نے نا حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے،
پیش کیے گئے تو پوچھا وہ دعوت کیا دیتا ہے، دعوت کے بارے میں کیا لڑائی جھگڑا ہوا ہے آپ کا، جہاد اپنا جنگ ہوئی ہے؟ جی ہوئی ہے، کبھی وہ جیت جاتا ہے کبھی ہم جیت جاتے ہیں، کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ یہ دیکھو ابھی کافر ہے، کافر کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ محمد جھوٹ بولتے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم ان کا کلمہ پڑھ کے کاروبار کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گھر کے اندر کوئی مسئلہ بن جائے جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو قیامت والے دن اگر ہم جھوٹ بولتے بولتے مر گئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہم گئے، حساب و کتاب کا دن ہوگا، تو اگر ہمارے لسٹ کے اندر رجسٹر کے اندر یہی لکھا ہوا یہ اتنے جھوٹ بولتا رہا، اتنے جھوٹ بولتا رہا، تو ہم اپنا کیا منہ دکھائیں گے؟ اس وقت اللہ کے رسول کہیں کہ میں ایک جھوٹ نہیں بولا، کافر بھی میری یہ تصدیق کرتے ہیں۔ فرمایا آج تک اس نے جھوٹ تو نہیں بولا، لیکن ایک واقعہ جو ہے وہ معراج کا بیان کرتا ہے کہ میں ایک رات کے کچھ حصے کے اندر بیت المقدس آیا، پھر راتوں رات ساتوں آسمانوں کی سیر کی ہے، یہ وہ بولتا ہے۔ اب یہ نہیں پتا وہ سچ بولتا ہے کہ جھوٹ۔ جب یہ منظر بیان ہو رہا ہے نا، وہاں ایک پادری موجود تھا جو بیت المقدس کے دروازے بند کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ایک دن یہ منظر دیکھا، دروازہ بند کرنے لگا، دروازہ بند ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں نے بلایا جو ترخان ہوتا ہے نا، اسے کہا یا دروازہ بند۔ اس نے کہا چلو صبح دیکھیں گے، بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے، دیوار کا وزن اس کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ کہتے جب یہ منظر ہوا، صبح ہوئی نا، میں کیا دیکھتا ہوں، ایک ستون کے اندر نا جو پتھر ہے نا وہاں سوراخ ہوا ہے، وہ سوراخ جہاں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سواری براق کو باندھا تھا۔ آپ نے فرمایا یہاں ہر پیغمبر جو بھی آیا نا، سواری جو ہے اس کی جو لگام ہوتی ہے نا، یہ یہاں باندھتا تھا۔ تو کہنے لگا مجھے پتہ چل گیا یہاں کوئی پیغمبر یا رسول ہی آیا ہے، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا یہاں پیغمبر یا رسول آتے تھے سواری کے اوپر، تو یہاں یہ آ کے اپنی سواری باندھتے تھے۔ یہ واقعہ کون بیان کر رہا ہے؟ مسلمان نہیں، یہ ابو سفیان بیان کر رہا ہے، پادری دوسری طرف ہے۔ تو پتہ چلا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو اپنا معراج کا واقعہ ہے جسم اور روح کے ساتھ ہوا ہے۔ اور آگے چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سواری لائی گئی، تو سواری کس کے لیے لائی جاتی ہے؟ روح کے لیے؟ نہیں، اگر صرف روح کی بات ہے تو پھر سواری کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا میرے پاس سواری لائی گئی، میں اس کے اوپر بیٹھا، اور سواری کی اتنی رفتار تھی جس کا نام براق بتایا جاتا ہے، اور رفتار اتنی زیادہ تھی، آپ نے فرمایا جہاں تک انسان کی نظر کی نگاہ جاتی ہے نا، وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ اور یہ بات آپ بھی مانیں گے، براق کا معنی ہوتا ہے بجلی۔ آپ دیکھیں گے بجلی کا بٹن آن ہوتا ہے، کئی کلومیٹر دور اس کی تاریں جاتی ہیں، جو ہی آن ہوتا ہے وہاں بجلی پہنچ جاتی ہے نا۔ ایسے ہی براق جو تھی، جہاں انسان کی نظر جاتی تھی ختم ہوتی تھی، وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ تو پتہ چلا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی۔ جو بندے کہتے ہیں نہیں نہیں روحانی بس ہوئی، خواب کے ذریعے ہوئی، ان میں سے دو آپ کے سامنے صحابی ان کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ ایک ہے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسرے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو ہوئی ہے وہ خواب کے ذریعے۔ انہوں نے کہا اماں جی آپ کو کیسے پتہ ہے؟ کہنے لگی جس دن رات کو اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر کے اوپر تھے۔ تو یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج مکے کے اندر ہوئی، اور آخری یعنی 10 یا کچھ کرنے 12 کو، یعنی اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے، یعنی مکے کے اندر ہوئی، اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی مدینے کے اندر ہوئی۔ تو اس سے بعض کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ معراج ہوئی ہے نا، یہ جسم اور روح کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کئی دفعہ معراج خواب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوتی رہی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خواب کے اندر دیکھا کہ ایسے بندے جن کے یعنی منہ کے اندر سریا ہوتا ہے نا، وہ لگا کے نا چیرا جا رہا ہے، ان کو عذاب ہو رہا ہے، یعنی یہ خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج تھی۔ لیکن یہ معراج جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
یعنی اس کے اوپر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو ایک تسلی دینے کے لیے اور اسی طرح اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمانوں کے اوپر بلایا اور بلا کے کہا اے میرے پیارے پیغمبر اب دیکھ لو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اب اس کا سہارا بننے والا کوئی نہیں، اس کی طرف توجہ دینے والا کوئی نہیں۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج دیکھ لو ساری کائنات آپ کے نیچے اور آپ سب سے اونچے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے، آپ کی ذات کو بلند کریں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک نے توفیق دی تو ہم اسی سے آگے اپنی بات کو شروع کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔